اگلا سوال ہے وضو کے بعد اگر بچے کا پیشاب یا پخانہ ہاتھ پر یا جسم پر یا کسی دوسرے حصے پہ لگ جائے تو اس نجس جگہ کو دھونا کافی ہے یا وضو کرنا ہوگا؟ صرف اس جگہ کو دھو لیں اچھی طرح، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم باوضو ہوں اور نامحرم کی نظر ہمارے چہرے پر پڑ جائے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جیسے گھر میں دیور وغیرہ ہوتے ہیں، نہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر وہی بات ہے، وہی اصول یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے اور چند قطرے پیشاب کے نکل جائیں تو کیا نماز لوٹانی چاہیے؟ بالکل لوٹانی چاہیے، الا یہ کہ کوئی شخص مستقل مریض ہے ایسا، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ اور بات ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں رہتا۔ یعنی مریض کیا، یعنی بعض اوقات بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، ان کو ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان کا پیشاب رستا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو فیل ہی نہیں ہوتا عام حالات میں، یا پھر کھانسی میں یا چھینک میں، تو ان کو ایک وضو سے جب نماز شروع کر لی تو اس کو پورا کر لیں۔ لیکن آپ جیسے نوجوان لوگ جن کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہو تو ان کے لیے حکم نہیں۔ وضو کرتے وقت ہم نے 3 دفعہ کلی کر لی، پھر محسوس ہوا دانت سے یا مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، اس وقت کلی کریں جب تک خون نکلنا بند نہ ہو؟ جی ہاں، کلی کریں، اس لیے کہ خون کو چاہے اپنا ہی ہو اندر لے جانا درست نہیں، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ پتہ نہ چلے، آپ مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسوڑوں سے خون نکل کے کھانے میں شامل ہو کے اندر جاتا ہو، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ مسواک اکثر کیا کریں تاکہ ایسی بیماری نہ ہو۔ ہم چند باتیں مسواک پہ بھی آج کرنا چاہوں گی اور امید ہے آپ نے عادت ڈال لی ہوگی۔ دانتوں کے خون وغیرہ کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ مسواک ہے۔ مسواک کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں کہ جن کا سولوشن ان کے اوپر خود بخود ایک دوا کے طور پہ لگتا ہے، سمجھ رہے؟ اور اس میں فریش مسواک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سوکھے مسواک کے۔ اگر اس چیز کے آپ عادی ہو جائیں تو بہت سی قباحتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بے شمار فائدے ہیں مسواک کے اور بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اگر سر پر تیل یا کریم لگائی ہو تو کیا وضو کے لیے اور پاکی کے غسل کے لیے سر سے تیل کی چکناہٹ اور کریم اتارنا ضروری ہے؟ نہیں، اتارنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ نے سر دھونا چاہا لیکن شیمپو وغیرہ نہیں ہے، یا ہے بھی تو آپ یوز نہیں کرنا چاہتے لیکن تیل لگا ہوا ہے، تو آپ خالی اگر سر کو تر کر لیتے ہیں اور تیل بالوں میں چپکا ہوا تو چپکا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم وضو کر چکے ہوں اور جب تک ہم پاؤں دھو رہے ہوں تب تک باقی اعضاء سوکھ جائیں تو اس سے کیا وضو ہوگا؟ وہ کیوں سوکھ جائیں؟ درمیان میں کیا کریں گے آپ؟ کیا دوران وضو کسی پارٹ کو پونچھنا جائز ہے؟ مثلا ایک پاؤں دھو کر پونچھ کر دوسرا پاؤں دھویا جا سکتا ہے؟ نہیں پونچھنا چاہیے جب تک مکمل وضو نہ ہو جائے، کیونکہ ایک سٹریچ میں وضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسا کریں کہ پونچھنے کے بجائے جہاں آپ کھڑے وضو کر رہے ہیں وہاں نیچے ٹاول بچھا لیں تاکہ آپ سیدھا پاؤں اس پر رکھ لیں، کیونکہ بعضوں کا جوتا ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں پاؤں گیلا نہیں ڈال سکتے آپ، تو ایک تو گیلے جوتے میں پاؤں ویسے بھی نہیں ڈالنے چاہیے، جوتے کے خراب ہونے کا ڈر ہے، دوسرا یہ ہے کہ چمڑا معلوم نہیں کس کا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو باہر سے جوتے ملتے ہیں ان کے بارے میں شک ہی رہتا ہے کہ معلوم نہیں کسی ناپاک جانور کا اسکن نہ ہو، کیونکہ اس دفعہ جب میں نے دیکھے کچھ جوتے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جوتا نہیں خریدے اس لیے کہ یہ پگ کا اسکن ہے، اب مجھے تو پہچان نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نادانی میں آپ پہنے گیلا جوتا کر کے پاؤں اس میں ڈال لیں، اس کا اثر پاؤں کو لگ جائے، کیا نماز ہوگی؟ تو گیلے جوتے میں کوشش کریں جب تک پتہ نہ ہو کہ یہ اسکن جو ہے وہ ایسی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سکھانے کے لیے آپ پہلے نیچے ٹاول رکھ لیں، اس پہ پاؤں کو رکھ لیں، اور پھر جب دوسرا پاؤں دھو لیں تو اکٹھے ہی نیچے اس کو صاف کر لیں۔ یعنی کوئی بھی کام درمیانے وضو بلا ضرورت ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو ایک ہاتھ دھوئے پھر آپ دیکھا اچھا وہ ایک چھکا لگ گیا جلدی آؤ دیکھو، وہ وہاں کھڑے کھڑے ٹیلی ویژن دیکھتے پھر واپس گئے جناب اچھا باقی وضو مکمل کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، ایک سٹریچ میں وضو کریں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں اگر غسل کر لیا جائے تو وضو بھی ہو جاتا ہے، اب نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ جب غسل کر رہے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ وضو پورا کریں گے اور پھر جسم پہ پانی بہائیں گے اور وہ آپ کا وضو ہو جائے گا اس میں، اس لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے کہ وہم کر کر کے بار بار اور یہ سوچنا کہ چونکہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اس لیے وضو نہیں رہا، آپ دوبارہ پہن کے پھر وضو کو جاؤ، ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے کہ بعض اوقات جسم کے اندر کوئی راڈ وغیرہ ڈالتے ہیں، کوائل ڈالتے ہیں،
یہ چیزیں وضو اور غسل میں مانے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں غسل میں چند مخصوص اعضاء کو باہر سے دھونے کا حکم ہے، اندر سے تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا ہے یا مسے میں کان میں ہاتھ ڈالنے ہیں تھوڑے سے. باقی تو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کی ٹانگ خدا نہ خاص ٹوٹ گئی، اندر راڈ رکھا، یا مثلا دانت میں فلنگ کرا لی آپ نے تو اس سے وضو اور غسل میں مانے، یا دانتوں کو کراؤننگ کرا لی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. بچوں کو طہارت کرانے سے کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں رہتا. اس سے یہ ہوتا نا کہ وضو دراصل تیاری ہے نماز کی، اور قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. نماز کے خشوع کے لیے ضروری ہے وضو کا اچھا ہونا یا باوضو ہونا. اب اگر آپ ایک ایسا کام کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو خشوع کہاں سے آئے گا جب تک طہارت کا پورا احساس نہیں. کوے یا کبوتر یا کسی اور جانور کی نجاست میں کیا کریں اگر کپڑے کو لگ جائے؟ اس نجاست کو آپ اتار دیں. خشک ہو تو رگڑ کر صاف کر دینے سے پانی وانی نہیں تو ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن جو جانور گوشت کھاتے ہیں اور جو جانور حرام کھاتے ہیں، جیسے بلی وغیرہ ہے، چوہا کھاتی، اس کی نجاست اگر کپڑے کو لگی تو کپڑے کو دھونا ہوگا. لیکن جیسے پرندے ہیں یا عموماً دانہ دن کا کھاتے ہیں، تو ان کے کھانے سے اگر ان کی بیٹ کپڑے پہ پڑ گئی ہے اور کپڑا سوکھ گیا ہے، آپ نے اتارا اور اس کو رگڑ کے صاف کر لیا، اس نجاست کو اوپر سے اتار دیا اور تھوڑا بہت حصہ اس میں متاثر ہوا تو کوئی حرج نہیں. جی ہاں، کوا مردار اگر کھاتا ہے اور وہ بہت بڑی مقدار میں نہیں، اس کی نجاست چھوٹی موٹی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن عام طور پر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک کوائن کے برابر جگہ تک رخصت ہے، لیکن وہ نجاست جو ظاہر ہے وہ ہٹا دیجئے، وہ نہیں ہونی چاہیے ساتھ، جیسے جائے نماز وغیرہ پر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سر پہ کچھ پٹخا آ کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بارش کا قطرہ ہے یا کوئی اور چیز پڑی ہے آ کے، تو ایسے میں نماز نہیں توڑیے، پڑھ جائیے نماز.